رضا ہارون صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ دو معاملات ہیں، دو واقعات ہیں، 26 نومبر 9 مئی، بڑا یعنی کہ ظاہر ہے کہ قوموں کی زندگی میں بڑے بڑے سانحات ہوتے ہیں، ان سے سبق بھی سیکھا جاتا ہے، آگے بڑھا جاتا ہے، اس میں فکسیٹڈ ہو کر نہیں رہا جاتا. تو یہ جائز مطالبہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر دے آر ناٹ سیئنگ کہ آپ ہماری مرضی کا فیصلہ کر دیں، دے آر سیئنگ کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروا لیں یا جوڈیشل کمیشن بنا دیں. کیا یہ جائز مطالبہ نہیں؟ میں پہلے ایک بات پہ کامنٹ کر دوں. سوال آپ کا تھا کہ اگر امریکہ سے ایسی کال آتی ہے اور پریشر ڈالا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، اس کے جواب میں تھا یہ نہیں تھا کہ کسی نے کوئی ٹویٹ کر دیا. ٹویٹ تو بالکل کرتے رہے وہ، اس کا جواب اس کانٹیکسٹ میں تھا. عامر بھائی یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھا. دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی 26 نومبر 9 مئی کی، دیکھیں 9 مئی ایک پرتشدد کارروائی ہوئی ہے، آگ لگی ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے سرکاری ریاستی اداروں کے دفاتر پہ، ان کے ہیڈ کوارٹر پہ، دیگر جگہوں پہ باقاعدہ پرتشدد کارروائی ہے. وہ ایک وائلنٹ کرمنل ایکٹ ہے. اب وہ اس دن چونکہ کال دی جا چکی تھی بانی کی جانب سے، لوگ جمع ہوئے. اب اللہ علم وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا نہیں تھے، لیکن مجمع چونکہ ان کا تھا، ایونٹ چونکہ ان کا کریٹ کیا ہوا تھا، اور یہ ہنگامے تو وہ لوگ تو پکڑے ہوئے ہیں. صرف یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا یہ ایک منظم سازش تھی، کیا اس کو لنک کیا جا سکتا ہے لیڈرشپ آف دا پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اس کو ظاہر ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہی کرے گا. جب معاملات عدالتوں میں ہوں کرمنل نوعیت کے، تو پھر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا ہے، پھر وہ عدالت ہی جوڈیشل کمیشن بنائے گی جن عدالتوں میں یہ معاملات پینڈنگ ہے. نمبر ایک بات یہ، میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. آپ یہ چاہتے ہیں اور حکومت چاہتی ہے تو بنا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہ حکومت اس کی مدعی ہے، نہ پی ٹی آئی اس کی مدعی ہے. اس کی مدعی وہ ریاستی ادارے ہیں جن پر آپ نے حملہ کیا، اس کی مدعی ریاست ہے. تو یہ دو فریقین بیٹھ کر یہ معاملات اس طرح طے نہیں کر سکتے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور عدالتی کارروائی روک دیں. یہ دونوں کام پیرلل بھی چل سکتے ہیں. اور میں نے جیسے کہا، میں بڑے زور دے کے کہوں گا کہ اس کی مدعی نہ حکومت ہے نہ پی ٹی آئی. صحیح. رضا ہارون صاحب، آپ کی پارٹی کے چیئرمین ابھی گزشتہ حکومت میں وزیر خارجہ تھے، وہ امریکہ کی اہمیت سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ دورے بھی کیے، آفیشل بھی کیے، ان آفیشل بھی کیے، اور سب سے زیادہ جس ملک کا دورہ کیا وہ امریکہ ہی تھا جس وقت وہ وزیر خارجہ تھے. تو آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے کہ اگر امریکہ سے اس قسم کا کوئی دباؤ یا مطالبہ آ جاتا ہے، جو آنا شروع ہو گیا ہے، اب یہ معلوم ہے کہ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ اب اٹ از ڈیسٹنڈ ٹو کم فارورڈ، اور دیکھنا ہوگا کہ 20 جنوری کے بعد کتنی جلدی جو ہے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے. اگر ہوتا ہے تو کیا اس حکومت میں، اس نظام میں اتنی سکت ہے ٹو سے ایبسولوٹلی ناٹ؟ کہ جو رچرڈ گرنیل صاحب نے پوسٹ کی ہے، میں بڑا حیران ہوں کہ میڈیا نے اس کو اگنور کیسے کر دیا. وہ رسپونڈ کر رہے ہیں جیو نیوز کی خبر کو، اور اگر آپ ان کی ٹویٹ پڑھیں گے تو انہوں نے ایڈریس کیا جیو نیوز اردو کو، اور نیچے لکھا ہے فری عمران. اس کے نیچے جو انہوں نے کلپ لگایا جیو نیوز کا، وہ اردو میں، وہ اردو میں جو سرخی بنائی. یعنی اردو کی اتنا ٹائم ہے اس بندے کے پاس کہ اس کو کوئی اردو کی کلپ کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے، اور وہ بندہ جیو نیوز کو رسپونڈ کر رہا ہے. تو لیٹس جسٹ سے کہ وہ ان تک ایکسیس اتنا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کا کہ وہ اگر ان سے یہ کروا سکتے ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگ، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس کو چھوڑیں. تحریک انصاف کا انفلوئنس جو ہے، تحریک انصاف کا انفلوئنس یقیناً ہوگا، لیکن ملکی مفاد کے لیے وہ تو بہتر ہے. میں آپ سے ایک بالکل وہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہوا ہے، کیا جیو نیوز نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے عمران خان کو کہ وہ جیو نیوز، اب ٹویٹ پڑھیں نا ان کی، وہ جیو نیوز سے مطالبہ وہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے. رضا ہارون صاحب، کانٹیکسٹ یہ ہے کہ 26 نومبر کو، کہ 26 نومبر کو جب یہ ڈیزگنیٹ نہیں ہوئے تھے ایز این انوائے، تو ریچرڈ گرینل جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا بلومبرگ کی سٹوری کو کوٹ کرتے ہوئے کہ فری عمران خان. ٹھیک ہے کیا سر، میں کہہ رہا ہوں کہ اسپیشل انوائے بننے جا رہا ہے. وہ اسپیشل انوائے امریکہ کے صدر کا بنے گا جو دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہے. وہ ایک جیو نیوز کو رسپونڈ کر رہا ہے. ہاں تو we can't do nothing about it. مطلب وہ کر رہا ہے، اب تو کر رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو جب وہ کر رہا ہے، ان کی پریورٹیز کیا ہیں اس پر ہم ہنس سکتے ہیں. ان کی جو پریورٹیز ہیں ان پر ہم ہنس سکتے ہیں، ان کے ریاکٹ کرنے پر ہم ہنس سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں. پاکستان میں اتنی سکت ہے عیسیٰ بھائی، پاکستان کے عوام میں اتنی سکت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو پی ٹی آئی کے دوستوں کو سمجھنے کی بات ہے عمران خان صاحب کے لیے، کہ اگر وہ کسی ٹویٹ کی نتیجے میں رہا ہوں گے، اگر امریکہ کے کہنے سے رہا ہوں گے، تو ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا، فنشڈ. تو پھر تو کنفرم ہو گئی نا بات.
اگر وہ تو پھر تو ہمیشہ کے لیے وہ امریکی رہنما کے سامنے کمپرومائز ہے وہ لیڈر. بھائی میں کسی کو کہنے سے جیل سے نکالوں, وہ بندہ کیا میرا ہمیشہ کے لیے وفادار نہیں ہو جائے گا؟ وہ کسی اور وفادار رہ سکتا ہے؟ تو یہ تو عمران خان کو, تحریک انصاف کو سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ امریکہ کے کہنے سے رہا ہوتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا. آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی, وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ اس معاملے کا حل ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو جائے تو پھر صوبے کو سنبھالے گا کون؟ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گفتگو کا جو خلاصہ میں سمجھوں کہ صوبائی حکومتوں کی یا پاکستان کی ریاست کے جو دیگر ادارے ہیں, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, جو منتخب ادارے ہیں, آئین پاکستان ان کی بنیادی ذمہ داری لگاتا ہے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کا. یہ بنیادی ذمہ داری ہے, یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر کسی صوبائی ایریے میں اس چیز کی وائلیشن ہو رہی ہو اور لوگوں کا یہ والا رائٹ ٹو لائف اینڈ پراپرٹی اگر وائلیٹ ہو رہا ہو اور صوبائی حکومت اس کو ڈیل کرنے میں, اس کو ٹیکل کرنے میں ناکام ہو رہی ہو, تو کرٹیسزم اسی کے اوپر آئے گا. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ پوری کی پوری ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی یہ شفٹ ہو چکی ہے صوبے کی طرف. لیکن having said that, ایسا نہیں ہے کہ وفاق اپنے آپ کو اس سے مبرہ کر سکتا ہے. کے پی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, اسی طرح پارر چنار جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. وفاقی حکومت کو بھی اس کے اندر اپنا وہ رول ضرور پلے کرنا چاہیے کہ انہیں صوبائی اسمبلی یا جو صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں استعفیٰ دینا اس معاملے کا حل نہیں ہوگا, اسی طرح کی کوارڈینیشن بنانا اس معاملے کا حل ہے. جو پارے چنار کا معاملہ ہے وہ سینسیٹیو ہے, بہت مسئلے ہیں اس کے اندر. اس میں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں تشدد ہوا یا دہشت گردی, بلکہ اس کے اندر اور فالٹ لائنز ہیں, ایتھنک فالٹ لائنز ہیں, سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں. کچھ لوگ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کوئی زمین کا جھگڑا بھی ہے. ان تمام چیزوں کو سینسیٹیولی حل کرنے کے لیے بیان بازی کے بجائے کسی کمرے میں بیٹھ کے جو ذمہ دار ہیں, جو وفاق کے ذمہ دار ہیں, صوبے کے ذمہ دار ہیں, انہیں بیانات سے پرہیز کر کے اس پہ سنجیدگی سے بیٹھ کے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے, اس کی پالیسی بنائیں, اس کا کوئی حل نکالیں. صحیح, اس کا حل نہیں ہوگا. صحیح. اب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے, ان سے سخت سوالات کرتے ہیں اس معاملے پر, وہ یہ کہتے ہیں کہ قرم ایجنسی کا معاملہ تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے, وہ 3 جگہ سے افغانستان سے گھرا ہوا ہے, وہ تو معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے ہاتھ میں ہیں, تو صوبائی حکومت اپنے تئیں جو رول ادا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, لیکن اس کے اوپر تو کلیکٹیو ایفرٹ ہونا چاہیے. اور اب ایپکس کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا. میں چلتا ہوں. جی رضا عالم صاحب. میں صرف ایک بات کر دوں, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ بات کہنا کہ فلاں علاقہ جو ہے اگر وہ بارڈر ایریا ہے دیگر تو یہ بڑی کمزور دلیل ہے. یہ اپنی نااہلی کا اعتراف ہے, اپنی جوریسڈکشن کو گیو اوے کرنے والی بات ہے. I agree with that.